بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں امجد عرف ماجا فقیر۔ مجھے اپنے نام سے نفرت تھی۔ بھلا یہ بھی کوئی نام ہوا؟ ایک تو ماجا، اوپر سے فقیر بھی۔ دل کرتا تھا کہ کاش میرا بھی کوئی اچھا سا نام ہوتا، لوگ مجھے بھی عزت سے پکارتے۔ میں جہاں جاتا لوگ پیچھے چلے جاتے، لیکن فقیروں کی قسمت میں عزت کہاں؟ لوگ ہمیں دیکھتے ہی بدمزہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی تو دور سے ہی کہہ دیتا ہے، جا بابا معاف کر۔ کوئی اپنے بچوں کا صدقہ خیرات تھما جاتا ہے۔ جب میں چھوٹا تھا تب تو میری خوب کمائی ہوتی تھی، پھر میں بڑا ہوتے ہوتے جوان ہو گیا۔ جب میں 25 سال کا ہو گیا تو خیرات ملنے کے بجائے اکثر گالیاں اور تانے سننے کو ملتے۔ جوان جہان ہو، کماتے کیوں نہیں؟ خیرات مانگتے شرم نہیں آتی؟ وغیرہ وغیرہ۔ میں 5 بہنوں اور 7 بھائیوں کا ماجا تھا۔ ماں بیچاری تو 13واں بچہ پیدا کرتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملی تھی، نہیں تو بچوں کی لائن لگتی ہی جاتی۔ میرا باپ قدر ظالم تھا۔ آج کل کمائی کم تھی تو وہ مجھے صبح شام ڈنڈے مارتا رہتا تھا۔ ایک دن میں نے تنگ آ کر کہہ ہی دیا، ابا لوگ اب مجھے خیرات نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ تیرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، جا جا کر کما۔ ابا تو نا مجھے گاڑیوں کی مرمت کا کام سکھا دے، میں بھی تنگ آ گیا ہوں بھیک مانگ مانگ کر۔ ابا نے آؤ دیکھا نہ تھا وہی ڈنڈا اٹھا لیا جس سے میری ہر روز ٹھکائی ہوتی تھی، مگر آج ابا نے میری ایسی درگت بنائی کہ میں تو بس سانس لینا بھی بھول چکا تھا۔ ساتھ ساتھ ابا بڑبڑاتا بھی جاتا تھا، واہ واہ واہ، زاد کا فقیر اور مکینکی سیکھے گا، انہی ہاتھوں سے ہنر سیکھے گا نا تو ہیں؟ لے آج میں تیری ہڈیاں توڑ کے یہ قصہ ہی ختم کر دیتا ہوں۔ تیرا پیو فقیر، تیرا دادا فقیر، ہم جدی پشتی فقیر ہیں، اب تو ہماری ریت بدلے گا۔ ابا کی باتیں کافی مضحکہ خیز تھیں۔ مجھے رونا آ گیا تھا۔ میں روتا رہا اور ابا مجھے مارتا رہا۔ جب وہ تھک گیا تو مجھے موٹی سی گالی دے کر جھونپڑی سے باہر نکل گیا۔ میں کونے میں دبکا بیٹھا روتا ہی رہ گیا تھا۔ مجھے رونا اس بات پر بھی آیا تھا کہ لوگ جدی پشتی رئیس تو ہوتے ہیں، مگر فقیری بھی کیا وراثت میں ملتی ہے؟ یہ بھی ہاتھوں کی لکیروں میں لکھی ہوتی ہے۔ اور اس بات پر بھی رونا آیا تھا کہ میرے سارے بہن بھائی بھیک مانگتے تھے، مگر جو سب سے چھوٹا راجو تھا نا، اس سے بھی ابا بھیک منگواتا تھا، مشقت کرواتا تھا۔ لیکن راجو کا دھیان تو بھیک مانگنے کی طرف ہوتا ہی نہیں تھا، وہ تو فروٹ کی ریڑھی دیکھ کر مچل جاتا تھا۔ میلے کچیلے سے بچے کو دیکھ کر ریڑھی والا جب گلا سڑا کیلا راجو کو تھماتا تو وہ خوشی سے اچھل پڑتا تھا، جبکہ میں دور کھڑا رو پڑتا تھا۔ میں اس بات پر بھی رو دیتا تھا کہ جب میری ماں بیمار تھی تو اس کو تو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے ہمارے پاس پیسے تک نہیں تھے، وہ بستر پر ایڑھیاں رگڑ رگڑ کر مر گئی تھی۔ میں اس دن ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے دکھ کو یاد کر کے رو دیا تھا۔ سب سے زیادہ تو میں اپنی حساس طبیعت پہ رویا تھا، رو کر پھر ہنس بھی پڑا تھا۔ سننے میں عجیب لگتا ہے نا، ایک فقیر اوپر سے وہ حساس بھی ہو۔ بس ماجا فقیر ایسا ہی تھا۔ اس دن میں زندگی میں آخری بار رویا تھا۔ میں اٹھا، میں نے اپنے میلے کچیلے سے کپڑے جھاڑے اور آنکھیں رگڑ کر جھونپڑی سے باہر آ گیا۔ میں نے اس دن خود سے وعدہ کیا تھا، میں اپنی اولاد کو کبھی راجو جیسی حالت سے دوچار نہیں ہونے دوں گا۔ میں ساری زندگی فقیر نہیں رہوں گا، میں محنت کروں گا، میں ترقی کروں گا۔ میں نے ایک عزم کے ساتھ سوچا۔ اگلے دن میں بھیک مانگنے کے لیے نکلنے لگا تو ابا نے میرے ہاتھوں پر پٹی کی اور بولا، یہ لے، اب تو تیرا ارمان بھی پورا ہو گیا ہے، اور لوگوں کا بھی، اب ملے گی تجھے بھیک سے ادا۔ میں ہنس پڑا۔ لالچ بھی انسان سے کیا کیا کرواتی ہے۔ میں سارا دن بھیک مانگتا رہا۔ شام ہوئی تو میں ایک ورکشاپ پر چلا گیا۔ وہاں کا استاد بڑا مشہور تھا، ریاض استاد۔ کون نہیں جانتا تھا اسے؟ اس کے بارے میں تو یہ مشہور تھا کہ وہ مکینکی گدھوں تک کو سکھا سکتا ہے۔ خیر میں تو پھر بھی انسان تھا۔ میں نے ریاض استاد کو سلام کیا تو اس نے صدقے والے غلے سے 10 کا نوٹ نکال کر میری جانب بڑھا دیا۔ میں نے نفی میں سر ہلا کر کہا، استاد یہ نہیں چاہیے، آپ کی شاگردی چاہیے۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دیے، لیکن ان کے ساتھ بیٹھا شاگرد بولا، یہ کام بھیک مانگنے جتنا آسان نہیں ہے، اور تو کن چکروں میں پڑ گیا ہے، جا جا کر مانگ۔ اس کی بات سن کر استاد سخت بدمزہ ہوئے تھے۔ وہ بولے، نہ کمالیا، رب کو ناراض کرنے والی باتیں نہ کر پتر، ہنر پر ہر اس شخص کا حق ہے جو اس کو سیکھنے کی جستجو کرے۔ میں ریاض استاد کی بات سن کر اندر تک سرشار ہو گیا۔ انہوں نے مجھے اپنی شاگردی میں لینے کی حامی بھر دی تھی۔ میں نے ان سے معاملات طے کر لیے تھے۔ میں نے ان کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا کہ میں اپنے باپ سے چھپ کر یہ کام سیکھنا چاہتا ہوں۔ میں ہر روز بھیک مانگنے کے بعد 2 گھنٹے آ کر کام سیکھا کروں گا۔ وہ رضامند ہو گئے تھے۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں فقیر پیدا تو ہوا ہوں، مگر فقیر مروں گا نہیں۔
میرے اندر کچھ بننے کی جستجو آج سے 10 سال قبل پیدا ہوئی تھی۔ اس سے پہلے تک تو میں بھی فقیری کو ہی اپنا پیشہ سمجھتا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک دن میں اماں کے ساتھ بھیک مانگنے گیا ہوا تھا۔ وہ مجھے ہر روز اپنے علاقے دکھاتی تھی جہاں سے ہماری برادری کو بھیک مانگنے کی اجازت تھی۔ کچھ علاقے دوسری فقیر برادری کے حصے میں آتے تھے۔ خیر، اس دن اماں مجھے ایک بالکل ہی نئے علاقے میں لے گئی تھیں۔ وہ علاقہ بہت بڑے رئیسوں کا تھا۔ ایک سے بڑھ کر ایک حویلی وہاں دیکھنے کو مل رہی تھی۔ ایک سفید رنگ کی شاندار حویلی کو دیکھ کر میرے تو 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ میں نے بڑی حسرت سے اماں سے پوچھا تھا، اماں اس محل میں کتنے لوگ رہتے ہوں گے؟ مجھے لگا تھا کہ اماں کہیں گی کہ 700-800 لوگ، مگر اماں نے جو بتایا اس سے سن کر تو میں ششدر ہی رہ گیا تھا۔ پتر، اس حویلی میں تو 4 لوگ ہی رہتے ہیں، باقی 10-15 ملازم ہیں جو دوجے پاسے بنے کوارٹروں میں رہتے ہیں۔ میں اور اماں بڑی حسرت سے اس حویلی کو دیکھ رہے تھے۔ جب بڑا گیٹ پا ہوا، راشن کے بورے گیٹ میں رکھ دیے گئے، ملازم راشن تقسیم کرنے لگے تھے۔ میں حیرت زدہ سا دیکھ رہا تھا کہ یہ لوگ تو بن مانگے دیتے چلے جا رہے ہیں۔ نہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ 10 جگہ ہاتھ پھیلاؤ تو ایک بندہ بھیک دیتا ہے۔ میں اور اماں آگے بڑھے، ہمیں بھی راشن دیا گیا تھا۔ گھر آ کر اماں نے چاول بنائے تھے۔ وہ دن ہمارے گھر میں عید کے دن جیسا تھا۔ رات ہم سونے کے لیے لیٹے تو میں اماں سے بولا، اماں ہم لینے والوں میں سے، ہاتھ پھیلانے والوں میں سے کیوں ہیں، دینے والوں میں سے کیوں نہیں ہیں؟ اس بات کا جواب اماں کے بجائے ابا نے میری کمر پہ دھموکا رسید کر کے دیا تھا۔ اس دن مجھے اس سفید حویلی والوں نے جینے کا سبق سکھا دیا تھا۔ یہ بھی کوئی زندگی ہوئی کہ انسان ساری زندگی ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگتا رہے؟ انسان تو وہ ہوا نا جو بن مانگے جھولیاں بھر بھر کے دے۔ میں نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ میں بڑا ہو کر محنت کروں گا، مزدوری کروں گا، مگر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ اماں نے بتایا تھا، وہ نا پتر بڑے چودھریوں کی ویلی تھی، وہ نا ہر جمعرات کو بریانی تقسیم کرتے ہیں۔ اس دن سے لے کر آج تک میں ہر جمعرات وہیں سے جا کر بریانی کھاتا تھا۔ آج بھی جمعرات ہی تھی۔ میں صبح سے ہی شام ہونے کا انتظار کر رہا تھا کہ کب بڑے چودھریوں کی حویلی جا کر بریانی کھاؤں گا۔ مگر اس دن میں جب شام کو وہاں پہنچا تو عجیب ہی واقعہ ہوا۔ حویلی کے دونوں دروازے وہاں بہت بھیڑ جمع تھی اور لوگ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہوا کیا ہے، ہو کیا رہا ہے۔ میں حیران پریشان کھڑا تھا کہ ماجرا سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آج کیوں اتنی لوٹ مار مچی ہوئی ہے؟ تبھی اچانک ایک عورت میرے پاس آئی اور بولی، بیٹا تو بھی ویلی کی کوئی چیز اٹھا لے، آج جو کچھ بھی اٹھائے گا وہ تیرا ہو جائے گا، کیونکہ یہاں کے مالک نے اعلان کر رکھا ہے کہ جو شخص جس کو چیز جو بھی ہاتھ لگائے گا وہ اسی کی ہو جائے گی۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوا تھا۔ مجھے لگا کہ آج میرا ہر سپنا پورا ہو جائے گا۔ میں جلدی سے آگے بڑھا۔ جو ہی میں حویلی کے اندر داخل ہوا تو اچانک میری نظر چودھری کے ساتھ بیٹھی مالکن پر پڑی، جو بہت خوبصورت تھی۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر مالکن کا دامن پکڑ لیا اور بولا، مجھے جی چھوٹی مالکن کا ہاتھ تھامنے کی اجازت دے دیجیے، کیونکہ مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ مالکن اور چودھری میری جرت دے کر حیران رہ چکے تھے۔ چہمکویاں ہونے لگی۔ میری فقیر برادری مجھ پر ہنس رہی تھی۔ اچانک چودھری صاحب کی آواز گونجتی، اور تیری اتنی جرت کہ تو نے چودھری کی بیٹی کا انعام لے لیا ہے۔ اس کے بعد چودھری صاحب نے ایک اور حکم سنا دیا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ چودھری صاحب کا حکم سن کر سب کو سانپ سونگ گیا۔ چودھری صاحب نے ایسا حکم دیا تھا جس سے مجھے وہ باتیں یاد آ گئیں جو میں بھلائے بیٹھا تھا۔ چودھری صاحب کی بیٹی نایاب کو میں بچپن سے جانتا اور پسند کرتا تھا۔ جب میں اور میری اماں بھیک مانگنے کے لیے حویلی آتے تو وہ اکثر نایاب کے اسکول سے لوٹنے کا وقت ہوتا تھا۔ وہ اپنی بڑی سی گاڑی سے ایک ادا کے ساتھ اتر کر حویلی میں داخل ہو جاتی تھی۔ میں اس کے بستے، اسکول کی وردی اور گاڑی کو دیکھ کر حسرت سے بس دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ کبھی کبھار جب اس کی نظر مجھ پر پڑ جاتی تو وہ میرے میلے کچیلے سراپے کو دیکھ کر ناک سکیڑ کر گزر جاتی تھی۔ ایک دن یوں ہی جب وہ اسکول سے واپس آئی تو میں اس گلی میں بھیک مانگ رہا تھا۔ اس نے اپنے بستے میں سے بسکٹ نکال کر مجھے دے دیے تھے۔ اس روز مجھے نایاب بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ پھر جب میں جوان ہوا تو میں نے اپنے دل سے نایاب کا خیال نکال دیا تھا۔ کہاں وہ اور کہاں میں فقیر، ہمارا تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا تھا۔ وہ سر کا تاج تھی تو میں پیر کی جتی کے برابر۔ لیکن آج مجھے لگا تھا کہ قدرت مہربان ہو گئی ہے، اس نے میرے خواب میری جھولی میں ڈال دیے ہیں۔ مگر
مگر میں یہ بھول گیا تھا کہ فقیروں کی جھولی میں بھی چھید ہوا کرتے ہیں۔ چودھری صاحب کے حکم نے مجھے میری اوقات یاد دلا دی تھی۔ انہوں نے اپنے ملازموں کو سب کے سامنے میری درگت بنانے کا حکم دیا تھا۔ آخر ایک بھیک منگے کی اتنی ہمت کیسی ہوئی تھی کہ اس نے اتنی بڑی حسامی پر ہاتھ ڈالا تھا؟ چودھری کے ملازموں نے مجھے سب کے سامنے خوب مارا تھا۔ میں خاموشی سے مار کھاتا گیا۔ میری آنکھیں مگر چھلک پڑی تھیں، آنسو بے قابو ہو چلے تھے۔ یہ آنسو مار کی تکلیف کی وجہ سے نہیں تھے، مجھے تو مار کھانے کی عادت تھی۔ یہ آنسو تو اپنی ذات کی تذلیل پر بہہ رہے تھے۔ ماجا فقیر جو دن میں دسیوں بار لوگوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتا تھا، آج وہ اپنی تذلیل پر رو ہی پڑا تھا۔ مار کھا کھا کر جب میں بے دم ہو گیا تو چودھری نے حکم دیا، اس فقیر کو اٹھا کر گھوڑوں کے استبل میں بند کر دو، اس کی یہی سزا ہے۔ چودھری کی یہ سزا نہ جانے مجھے سزا کیوں نہ لگی تھی۔ گھوڑوں کا استبل بہت بڑا اور کشادہ تھا۔ دن میں 2 بار اس استبل کی صفائی ستھرائی کا کام انجام دیا جاتا تھا۔ وہ استبل میری جھونپڑی سے زیادہ صاف اور اچھا تھا۔ میں وہاں کچھ مہینے رہا۔ پھر ایک دن چودھری کا بلاوا آیا تھا۔ مجھے چودھری سے ملوانے کے لیے لے جایا گیا تھا۔ آج پھر شاید کسی بڑی نیاز کا اہتمام کیا گیا تھا، کیونکہ کافی لوگ جمع تھے۔ میں جب وہاں گیا تو پہلا سوال چودھری نے یہی پوچھا، بتا کیا اب بھی میری دھی سے شادی کرنے کا خواہش مند ہے تو؟ میں نے کہا، ہاں جی چودھری صاحب۔ چودھری نے پھر سے حکم دیا، اسے لے جاؤ اور پھر پھینک دو حویلی کے استبل میں۔ میں ایک بار پھر وہیں آ گیا تھا۔ سارا دن پڑا آرام کرتا رہتا، کھانا کھاتا، حویلی میں چلتا پھرتا، پھر سو جاتا۔ اب میں اس روٹین سے تنگ آ گیا تھا۔ میں نے ایک ملازم کے ہاتھ چودھری کو پیغام بھجوایا کہ ملنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ جب اجازت ملی تو میں نے باادب ہو کر کہا، چودھری صاحب میں اب آرام کر کر کے تانگ آ چکا ہوں، مجھے گھر کے ملازموں کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ اجازت ملتے ہی میں نے گھر کے ملازموں کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب میرا ضمیر مطمئن ہو چکا تھا کہ میں کم از کم اپنی محنت کی کھا رہا ہوں، کسی کے ٹکڑوں پر نہیں پل رہا۔ اب میں چودھری کا اعتماد بھی جیت چکا تھا۔ میں نے اپنے دل کی سب سے بڑی خواہش پوری کرنے کا سوچا۔ ایک بار میں نے پھر سے چودھری کے ملازم سے کہا، یار میری چودھری صاحب سے ملاقات کروا دو۔ اجازت ملتے ہی میں چودھری صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچ گیا تھا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب مجھے نہیں معلوم اس قید سے میری رہائی کب ممکن ہو۔ میری ایک درخواست ہے، منظور کر لیں۔ مجھے ریاض استاد کے پاس جانے کی اجازت دے دیں۔ میں ان کے پاس کام سیکھتا تھا، میں اپنا کام پھر سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اس بار بھی مجھے چودھری نے اجازت دے دی تھی، مگر چودھری کی ایک شرط تھی کہ میرے ساتھ ان کے ملازم بھی میری نگرانی کے لیے جائیں گے تاکہ میں کہیں بھاگ نہ جاؤں۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں ہر روز ان کے پاس کام سیکھنے جاتا تھا۔ مجھے کام سیکھنے کی بہت جستجو تھی، اس لیے میں ہر چیز بہت جلدی سیکھ رہا تھا۔ میں نے بڑی جلدی مہارت سیکھ لی تھی۔ اب میں ریاض استاد کا ایک اچھا میکینک بن گیا تھا۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا تھا۔ کچھ ہی ماہ کا عرصہ بیتا ہوگا جب مجھے ایک بار پھر سے چودھری صاحب کا پیغام ملا تھا۔ میں گیا تو پھر سے کافی لوگ جمع تھے۔ چودھری صاحب نے مجھ سے پھر پوچھا، وہ کیا تم اب بھی میری دھی کے ساتھ شادی کرنے کے خواہش مند ہو؟ میں نے ہاں میں جواب دیا تو چودھری صاحب مسکرا دیے تھے، بولے، اور میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں دیتا ہوں۔ حویلی کے گیٹ پر کھڑے سبھی لوگوں نے میری قسمت پر رش کیا تھا۔ میں مسکرا پڑا تھا۔ میں بولا، چودھری صاحب جی، جب آپ نے ہاں ہی کرنی تھی تو مجھے اتنا رسوا کیوں کیا؟ چودھری صاحب بولے، او ہاں ماجدے، تم نے جس دن میری دھی کا ہاتھ تھامنے کی اجازت مانگی، میں نے تو اسی دن سے اپنی نایاب دھی کو تمہارے نام کر دیا تھا، مگر تمہیں پرکھنا بھی ضروری تھا۔ میں تمہیں اپنی سب سے قیمتی چیز تھمانے جا رہا تھا تو کیا بغیر تسلی کیے تھما دیتا؟ میں نے تمہیں اپنی ویلی میں اسی لیے رکھا تھا کہ میں تمہارا جائزہ لے سکوں۔ میں تمہیں ہر قسم کے مشکل حالات سے گزار کر تمہیں پرکھنا چاہتا تھا پتر، کہ کہیں تمہارے پاس غافل دل تو نہیں جو ذرا سی مشکل ویکھ کے پیچھے ہٹ جائے۔ میں چودھری صاحب کی باتیں سن کر مسکرا پڑا تھا۔ مجھے زندگی کا نہایت انوکھا سبق سیکھنے کو مل گیا تھا، وہ یہ کہ جس طرح چودھری صاحب نے اپنی حویلی کے دروا کر کے ہمیں اپنی حویلی سے ہر چیز اٹھانے کو کہا تھا،
ٹھیک اسی طرح ساری دنیا کا مالک بھی ہم سب کو ہر روز موقع دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری رحمت کے خزانے کھلے ہیں، جو چاہے اٹھا لو۔ ہم سب اپنے اپنے صرف کے مطابق ہی چیز اٹھاتے ہیں، کوئی نوکری کے لیے گڑ گڑاتا ہے تو کوئی اولاد کے لیے۔ جس شخص کی پسند جتنی معتبر ہوگی اسے اتنا ہی زیادہ آزمایا جائے گا، کیونکہ اللہ غافل دل پر مہربان نہیں ہوتا۔ لیکن افسوس، ہم عقل کے اندھے لوگ پھر بھی ہر روز غلطیاں کرتے ہیں۔ ہم اللہ کو حاصل کرنے کے بجائے اللہ کی بنائی ہوئی دنیا کی چیزوں کی آرزو کرتے ہیں۔ لیکن کبھی بھی ہم لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ کیوں نہ دنیا کے بنانے والے مالک کو پا لیا جائے۔ اگر مالک ہمارا ہو گیا تو اس کی بنائی ہوئی ہر چیز بھی ہماری ہو جائے گی۔ جس طرح میں چودھری کی بیٹی سے شادی کرنے کے بعد اس کی ہر چیز کا مالک بن گیا تھا۔ میری برادری کے فقیر جنہوں نے کپڑا روپیہ مانگا تھا وہ آج بھی فقیر ہی تھے۔ میں نے جستجو کی، میں نے کام سیکھا، مجھے ہنر کی قدر تھی، میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے مالک کی بیٹی کا انتخاب کیا تھا تو خود بھی مالک بن گیا تھا۔ میں نے سب سے پہلے اپنی جائیداد سے کچھ ورک شاپس خریدی تھی۔ میں نے ان ورک شاپس میں چوٹی کے استاد رکھے تھے۔ ان سے کہہ رکھا تھا کہ ہر فرد جو سیکھنے کا خواہش مند ہے اسے کام سکھایا جائے۔ میں اپنے باپ کی جھونپڑی میں گیا تو میرا باپ میرے گلے لگ گیا تھا۔ میں نے اسے فقط ایک ہی جملہ کہا تھا، ابا اب تو محنت کی عظمت کو مان جا، اب تو چھوڑ دے بھیک مانگنا۔ ابا رونے لگا تھا، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ یہ سب چھوڑ دے گا۔ میں نے اپنے ابا کے لیے ایک عالی شان گھر خریدا تھا۔ میرے بہن بھائی اسی گھر میں رہنے لگے تھے۔ جو بہن بھائی اسکول جانے کی عمر کے تھے ان کا داخلہ میں نے اسکول میں کروا دیا تھا۔ باقی سب کو کوئی نہ کوئی ہنر سیکھنے کے لیے لگا دیا، کیونکہ غریب پیدا ہونا جرم نہیں بلکہ غریب مرنا جرم ہے۔ اب میں ایک نہایت خوش و خرم زندگی گزار رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے جڑواں بیٹوں سے نواز کر میری خوشی دوبالا کر دی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔